بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوال کیا جاتا ہے کہ دم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کسی دوسرے کو دم کرنا ہو تو پھر کیا طریقہ ہے؟ پیارے بھائی، جواب نوٹ فرماؤ۔ دم والے کلمات پڑھ کر، دم کرنے کا جو طریقہ ہے، دم والے کلمات پڑھ کر جس کو دم کرنا ہے اس پر پھونک لگا دیں یا ہاتھ پھیر دیں۔ پھونک کا ذکر تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریوں والی حدیث میں موجود ہے، اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور ہاتھ پھیرنے کا ذکر سوتے وقت معوذات پڑھنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ البتہ ایک بات نوٹ کریں، غیر محرم کو ہاتھ لگانا درست نہیں، اور نہ ہی اس کی طرف دیکھنا درست ہے۔ اپنے آپ کو دم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، چاہے اپنے آپ کو پھونک مار لیں یا پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم کو مل لیں۔ خلاصہ ایک بار پھر میں بیان کر دیتا ہوں، جو سوال کیا گیا ہے کہ دم کرنے کا طریقہ کیا ہے اپنے آپ کو اور اگلے کو۔ طریقہ ایک ہی ہے، پڑھ کر پھونک مار لیں تو یہ بھی ثابت ہے، اور اگر پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مار کے اگلے کے جسم پہ پھیر دیں یا اپنے آپ کو پھیر دیں۔ اب یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آگے والا بندہ جو ہے وہ بندہ نہیں، بندی ہے، عورت ہے، تو اگر وہ عورت آپ کے گھر کی عورت نہیں، آپ کے مثال کے طور پہ دیکھیں نا، گھر میں اگر عورت بیٹی ہو یا بہن ہو پھر بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ عورت آگے عورت ہے تو اس کو پھونک مار دیں، اگر آپ کی بیوی ہے تو پھر دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اگر ہاتھ پھیرنا ہے تو ہاتھ پھیر دیں، اگر پھونک مارنی ہے تو پھونک مار دیں۔ بیوی کے علاوہ کوئی بھی عورت ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ہمسائے ہیں، کوئی بھی عورت ہے، تو پھر آپ نے صرف پھونک سے ہی کام لینا ہے اور اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ دم کے مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس باریک بینی کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔